اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سندھ ٹی وی پر خصوصی نشریات لے کے ایک دفعہ پھر آپ کا میزبان سید علی ابرار حاضر خدمت ہے۔ ہمیشہ کی طرح کاوش رہتی ہے باخبر پاکستان کی پوری ٹیم کی کہ ہم ہر سال کچھ نیا کریں۔ اس دفعہ بھی ارادہ کیا ہے۔ باخبر پاکستان ایک پروگرام کا نام ہے اور یہ جو پروگرام ایک ہے لیکن ہم نے پورے پاکستان پہ نظر رکھی ہوئی ہے۔ ہمارا مقصد سیاسی، سماجی اور مذہبی شخصیات کو اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کرنا ہے اور ان سے باتیں کرنی ہیں، ان سے جاننا ہے۔ اور پورے رمضان ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، ہمارے ساتھ ہوں گے۔ بین الاقوامی شہرت یافتہ ثنا خوان، منقبت خوان، علماء اکرام ہوں گے اور ہم جانیں گے آپ کی پریشانیاں، کیونکہ ناظرین کرام ہر بندہ آج کل اتنا پریشان ہو چکا ہے۔ غربت اس قدر ملک پاکستان پہ مسلط ہو چکی ہے کہ حکمران آپس میں تو لڑ رہے ہیں لیکن غریب عوام کا کسی کو بھی کچھ خیال ہی نہیں ہے۔ غریب مرتا ہے، مرے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اسمبلیوں کا حال آپ کے سامنے ہے، غربت آپ کے سامنے ہے۔ باخبر پاکستان کی ٹیم کا خاصہ رہا ہے کہ ہم تمام تر معاملات پہ نظر رکھتے ہیں، لیکن جو کہ یہ رمضان ہے تو رمضان کے دن ہم نے اس پروگرام کو سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے لیے منسوب کیا ہے۔ اور آج کا دن جو آپ میرے کپڑوں کا کلر دیکھ رہے ہیں، گرین کلر ہے، اور یہ نسبت ہے نواسۂ رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے لاڈلے نواسے، جن کا نام ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، جن کو سبز قبا بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے فضائل آج بیان ہوں گے۔ منقبت خوان بارگاہ امام حسن مجتبیٰ میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ علماء اکرام ہوں گے، کیونکہ آج جو کہ ہم 16ویں سحری کی جانب گامزن ہیں، ہم نے سوچا کہ آج ہمارے شو کا پہلا دن ہے تو کیوں نہ ہم آل رسول کے نام سے کریں، کیونکہ جب کھاتے انہی کا ہیں تو گیت تو ان کے گائیں گے۔ آج کا دن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نواسۂ رسول، کیا فضائل بیان کروں میں ان کے کہ جو خود سر سے لے کے پاؤں تک نور ہی نور ہے۔ اور ناظرین کرام، مدینہ کے اندر جب بھی رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں پر اپنے کندھوں پہ سوار کر کے جاتے تو کچھ صحابہ نے دیکھا کہ کتنے خوش قسمت ہیں یہ سوار جو رسالت مآب کے کندھوں پہ سوار ہیں۔ تو صحابہ نے کہا کہ کتنی خوبصورت سواری ہے، تو رسالت مآب کو جلال بھی آیا اور بے ساختہ ان کے لبوں سے جو لفظ ادا ہوا، انہوں نے کہا کہ آپ سوار تو دیکھ رہے ہو، یہ بھی دیکھو کہ سواری کتنی لاجواب ہے۔ تو ناظرین کرام، نواسۂ رسول حسنین کریمین دونوں بھائیوں کا ایک الگ ہی خاصہ رہا ہے اپنے نانا کے دین کو لے کے۔ اللہ پاک نے رسول خدا کو کائنات پر تمام ہی مخلوقات کا، تمام کائنات کا نبی بنا کے بھیجا اور ایک وعدہ لیا کہ اے رسول، میں نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، ہر نبی نے اپنا اپنا کام کیا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ سے کچھ الگ کام لیا جائے کہ جس کے بعد مجھے لوگ جانیں۔ ہر نبی نے اپنی محنت کی، ہر نبی نے اپنے اپنے عقیدے کو، اپنی اپنی محبت کو امت مسلمہ تو نہیں کہیں گے کیونکہ اس وقت کا دور کچھ اور تھا۔ ہر نبی نے آ کے محنت کی کہ اللہ ایک ہے، قرآن مجید پروردگار کی کتاب ہے، لیکن پروردگار نے جو کام نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے والوں سے لیا ہے وہ رہتی دنیا تک یاد رہتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کا دن 16 رمضان کا ہے، 15ویں سحری ہم گزار چکے ہیں، لیکن ہم نے یہ آج کی خصوصی نشریات امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے منسوب کی ہے۔ اور کیوں نہ کریں، دونوں بھائیوں کا ایک الگ ہی محبت، ایک الگ ہی معیار ہے۔ ایک بھائی سے وعدہ لیا کہ کربلا میں دین بچانا ہے، نوک نیزہ پہ قرآن پاک پڑھ کے اپنے نانا کا دین بتایا اور وعدہ نبھایا۔ اور اسی طرح سے بڑے بھائی نے بھی، ناظرین کرام، صلح کی جہاں بات آتی ہے تو وقت کے تقاضے تھے۔ صلح کیا ہے
کیسے کی گئی، یہ ہم علماء کرام سے اس کی بات کریں گے۔ تو ناظرین کرام، آج کی نشریات میں آپ ہمارے ساتھ ہوں گے اور مہمانان گرامی ثنا خوانان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ ہوں گے، اور بہت کچھ ہوگا کیونکہ آج پہلا دن ہے رسالت مآب نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے سے منسوب کیا ہے، لیکن اس وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین کرام، وقفے سے واپس آ چکے ہیں۔ اتنا خوبصورت ہمارا سیٹ ہے اور خوبصورت شخصیات کو آج ہم نے مدعو کیا ہے۔ پہلا دن ہے، کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو درگزر کر دیجیے گا، کیونکہ ہمارے پروگرام کا مقصد عیدیاں بانٹنا ہے، دکھوں کو بانٹنا ہے۔ ہم کل سے اس پروگرام کو ایک الگ طرف لے کے جائیں گے، کیونکہ ہم نے آپ سے بات کرنی ہے۔ کالز کیجیے گا آپ اور ہم آپ کی ہم آواز بنیں گے۔ جو سفید پوش فیملیز ہیں وہ ہم سے رابطہ کریں گی۔ لیکن ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ تو جاری ہی رہے گا، لیکن میں چاہوں گا کہ آج جو ہمارے فلور پہ خوبصورت شخصیات ہیں جو آج کے دن نواسۂ رسول سے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں اور آج بارگاہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے، ان کی سیرت پہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے پہلے مہمان جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور جب بھی سرکار کی ناموس کی بات ہوتی ہے، ختم نبوت کی بات ہوتی ہے یا آل رسول کی بات ہوتی ہے، تو آپ ان کو منظر عام پر اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ شاید وہ اس طرح سے آتے ہیں کہ جان مال کی کوئی فکر نہیں ہوتی اور چل پڑتے ہیں عاشق رسول آل رسول بن کے۔ میری مراد ہے آغا رحیم جعفری سے۔ السلام علیکم آغا۔ وعلیکم السلام۔ آغا صاحب آغا ویلفیئر آرگنائزیشن بھی رن کر رہے ہیں اور مختلف علاقوں میں راشن کی تقسیم بھی انہوں نے کی، وہ بھی جانیں گے ان سے، اور تحفظ عطاداری کونسل کے آپ چیئرمین بھی ہیں۔ آغا کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، مصروفیات کافی ہیں کیونکہ آج عید کا دن ہے، بے شک، اور یہ عید ہی ہے کیونکہ نبی کے جو نواسے ہیں، نبی نے کہا ہے کہ حسنین کریمین مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ یہ دونوں بھائی ہی اپنی مثال آپ ہیں۔ ناظرین کرام، چلتے ہیں ہماری اگلی شخصیت کی جانب، اور کیونکہ محبت ہے آل رسول سے تو منقبت بھی ہوگی، مولا کے فضائل سنیں گے، تو میری مراد ہے بہت خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ ساتھ بہت اچھی شخصیت بھی ہیں، اور میری التجا پر ہر دفعہ آ جاتے ہیں اور میں بڑی محبت کرتا ہوں ان سے، وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، اور اس ذکر سے جو ان کا لگاؤ ہے، میں یہ بتاتا چلوں کہ آپ نے ابھی ایک اسٹوڈیو بھی آن کیا ہے۔ یہ نعت خوانوں کے لیے، نعت خوانوں کے لیے بڑی اچھی بات ہے کہ آپ ادھر ادھر سے ریکارڈنگ کروا کے تھک چکے ہوں گے، آپ یہاں آئیے، آپ کو یہاں سے اچھا پیکیج بھی ملے گا۔ میری مراد ہے بین الاقوامی شہرت یافتہ نوحہ خوان، منقبت خوان اور نعت خوان، مختلف ٹی وی چینلز پہ آپ نے ان کو ملاحظہ کیا۔ میری مراد ہے سید صفدر عباس سے۔ صفدر بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ صفدر بھائی کیسے ہیں آپ؟ خوش مزاج ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ صفدر بھائی سے بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن ناظرین کرام، آج کے جو ہمارے سمجھ لیں کو ہوسٹ کہہ لیجئے یا ڈائریکٹر کہہ لیجئے، پروڈیوسر کہہ لیجئے، اس فلور کی جان ہے۔ یہ جو آپ نے سجاوٹ دیکھی ہے نا، اس میں ان کا بڑا کردار ہے اور بڑی محبت، بڑی شفقت کرتے ہیں۔ میری مراد ہے آپ کا تعارف کرواتا جاؤں تو میرے خیال سے سیگمنٹ ختم ہو جائے گا، لیکن آپ کی شخصیت کا تعارف میں نہیں کروا پاؤں گا، لیکن مختصر سا تعارف ون لائنر آپ سے کرواتا ہوں۔ میری مراد ہے شاکر سیلانی، آپ ڈپٹی چیئرمین ہیں، پی ایس او ہیں لا اینڈ جسٹس آف گورنمنٹ آف پاکستان کے، چیئرمین ہیں چلڈرن اینڈ وومن پروٹیکشن، جو کہ خواتین کو پروٹیکٹ کریں گے، جو کہ خواتین کے مسائل ہیں ہماری بہنوں کے، آپ اس کو رن کریں گے، اور معروف سماجی شخصیات بھی ہیں مختلف ٹی وی چینلز پر۔ آپ نے ایز اے بیورو کام کیا ہے، اور میری خوش نصیبی ہے کہ آج میرے ساتھ تشریف فرما ہے۔ میری مراد ہے شاکر سیلانی سے۔ السلام علیکم شاکر بھائی۔ شاکر بھائی کیسے ہیں؟ وہی مسکراہٹ، وہی اطمینان۔ سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد پیش کروں گا کہ آپ نے اتنی اچھی ٹرانسمیشن کا آغاز کیا ہے۔ آپ سے بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، اور شاکر سیلانی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ان کے ساتھ ہی میری بہن بڑا پیار کرتی ہیں، اور جب بھی اپنی بہن کو میں نے مدعو کرنا چاہا تو لبیک کہا، اور آپ خود بھی ایک بہت اہم شخصیت کی حامل ہیں، ایڈوکیٹ بھی ہیں اور
مذہبی اسکالر بھی ہیں. میری مراد ہے ذاکرہ ایڈوکیٹ اور سماجی شخصیات بھی ہیں. اور میں کیا کیا کہوں بازی آپ کو, کہ آپ کے چہرے کی جو مسکراہٹ ہے اور آپ ہر کسی چینل پہ نظر بھی آتی ہیں. میری مراد ہے ذاکرہ زہرا اصغر صاحبہ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ کہ آپ نے مدعو کیا. اور بیسیکلی ذکر محمد و آل محمد جو ہمارے درمیان رشتہ ہے, اسی حوالے سے ہم اور آپ اس چینل پر نظر آتے ہیں. انہی کی دی ہوئی عزت ہے یہ. بے شک باجی, یہ عزت وہی دیتے ہیں, ہماری تو کوئی اوقات حیثیت ہے ہی نہیں. جو رسول خدا کو مانتا ہے وہ عزت خوب پاتا ہے. ناظرین کرام, اس گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ صفدر بھائی نے ابھی ایک حمد باری تعالیٰ کا آغاز کیا ہے. بڑی خوبصورت حمد ریکارڈ کروائی ہے, ابھی تک ریلیز نہیں کی. تو میں چاہوں گا کہ آج ہمارا پہلا دن ہے اور پہلے دن سے نئے کلام سے آغاز کرتے ہیں. صفدر بھائی, ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین, میں نے آپ کی اجازت کے بغیر, کیونکہ پڑھنے والوں کے لیے بڑا ایک لمحہ فکریہ ہوتا ہے نئے کلام کو پڑھنا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایسا سوشل میڈیا کا دور ہے, کچھ بھی نیا پڑھتے ہیں تو لوگ اسے چرا لیتے ہیں اور اپنے نام سے اس سے ریکارڈ کر کے ڈال دیتے ہیں. لیکن میں چاہوں گا کہ آج کے پہلے شو کی اور امام حسن سے محبت رکھتے ہوئے آج نیا کلام حمد باری تعالیٰ پیش کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تمام عالم اسلام کو, بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, مخدوم عالم جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو, اور مولائے کائنات کو, اور تمام اہل بیت اکرام کو ولادت امام حسن علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو. آپ کو بھی بہت مبارک ہو. بہت خوشی ہوئی آپ کا یہ پروگرام دیکھ کے اور سیٹ دیکھ کے, اور آپ کو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی. اور مولا آپ کو کامیاب کرے, پروردگار آپ کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ نے وہ ضد کی ہے جو بڑے مشکل کام ہوتا ہے, کہ جو آنے والا کلام ہو, کہ بڑا مشکل ہوتا ہے نئے کلام کو پڑھنا. تو اچھا, مجھے زبانی تو خیر وہ ظاہر ہے کہ آپ کو اس طرح جب تک بندہ اس کو 10-12 مرتبہ نہ پڑھ لے تو یاد نہیں ہوتا. لیکن صفدر بھائی, آپ کا تعارف اگر میں کروانا چاہوں, اگر آپ کی اجازت ہو, آپ شاعر بھی ہیں اور کئی منقبت خوان نواخوان آپ کا کلام پڑھ کے عزتیں پاتے ہیں, اور آپ کو کلام کی, آپ کے پاس تو خزانہ ہے. اسی بحاث پہ میں نے آپ سے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ یہ نئے کلام سے آج اس ٹرانسمیشن کا آغاز کیجیے. میں بالکل نئے کلام سے آغاز کرتا ہوں, اور اس ہم سے آغاز کرتا ہوں. اور میرے خیال سے آپ کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں کہ آپ کا لہن کتنا خوبصورت ہے, تو آپ بھی میرے ساتھ بسم اللہ شریک رہیے گا. میں چاہوں گا کہ سبھی ہم سب اس میں اگر سب شریک ہو جائیں تو کیا بات ہے. تیری بڑھائی کو کیسے کروں میں بیان, یا رحمان تو ہے قائم, تو ہے سبحان اللہ اللہ ہم نے بھلا دی سب تیری نعمتیں, جاری ہے پھر بھی سب تیری رحمتیں, غافل ہے تیرے جود و سخا سے, ہوتی ہے پھر بھی رحمت کی بارشیں. تھی کبھی روح و بدن میں جو کر
تو جنگ وہ کر سکوں میں تیرا حق ادا بات ہے. کیا خوبصورت شاکر بھائی آقا، کیا خوبصورت ماحول بنا دیا ہے آپ نے. اور یقیناً میری دعا ہے، ہم سب کی دعا ہے کہ یہ کلام آئے اور آپ کو عزتیں اور مزید شہرت، عالمی شہرت یافتہ تو آپ ہیں ہی. اور ناظرین کرام، حمد باری تعالیٰ سے روزانہ کی بنیاد پر ہم آغاز کیا کریں گے. تو چلتے ہیں. میں چاہوں گا کہ اپنی بہن کی جانب جاؤں، سیدہ زہرا اصغر کی جانب، کہ امام حسن کے فضائل آج ہم نے بیان کرنے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ سے ہی، کیونکہ آپ مذہبی اسکالر بھی ہیں، اور مجھے بتائیے گا کہ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیار اپنے نواسوں سے اس قدر تھا کہ یہی کہہ دیا کہ حسنین کریمین مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں. جس نے ان کا دل دکھایا اس نے میرا دل دکھایا، جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. بے شک. تھوڑی روشنی ڈالیے گا اس کے اوپر. سب سے پہلے تو میں امام حسن علیہ السلام کی ولادت بسعادت کی مبارکباد تمام عالم اسلام کو بھی بہت مبارک. رسول خدا کو، شہزادی کونین کو، اور اپنے وقت کے امام کے لیے ہم ہدیہ تہنیت پیش کرتے ہیں. چونکہ آج امام حسن علیہ السلام پنجتن کا چوتھے نور کی ولادت ہوئی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جس گھر میں اگر پہلی اولاد ہوتی کتنی خوشیاں منائی جاتی ہیں. یہ تو پنجتن کا گھرانہ واہ 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 واہ. تو آج کا دن عید زہرا سے کم نہیں ہے. بے شک. چونکہ سبط اکبر حسن مشتبہ سبز قبا کی ولادت ہوئی ہے. کتنا پر مسرت روز ہے یہ آج کا روز. اور چونکہ جوانان جنت کے سردار ہیں حسنین کریمین، فضائل کرنے کے لیے تو ہستیاں ختم ہو جائیں گی مگر حق ادا نہیں ہو سکے گا. امام حسن کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جنہیں کریمین کہا جاتا ہے، کہ جن کی سخاوت مشہور ہے، کہ جن کا اخلاق مشہور ہے. یوں تو تمام ائمہ اطہار کا یہی خاصہ رہا ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جناب امام حسن علیہ السلام کی شخصیت وہ ہے جو تمام لوگوں پہ یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ صلح پسند ہے، چونکہ صلح کی تھی، مگر بالکل امن پسند. حالانکہ یہ تو تمام خاصیتیں تمام ائمہ اطہار کی، اہل بیت کے گھرانے کی یہی رہی ہیں. بے شک. سب کے سب معصومین ہیں. سب کے سب معصومین ہیں. امام حسن علیہ السلام کی اگر ہم بات کریں، سب سے پہلے میں ان کے اخلاق پر بات کروں گی کہ جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں اور آپ کو آج کے دور میں جو فتنہ گری کا دور ہے، دہشت گردی کا دور ہے، یہاں نفسا نفسی کا عالم ہے. چونکہ امام حسن کی شخصیت کے حوالے سے بات کریں تو میں سب سے پہلے اخلاق پر روشنی ڈالوں گی. اخلاق کہتے کسے ہیں؟ حسن اخلاق سے ہمارے آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ جس نے ہم سے اخلاق سے بات کی ہم اس کا حسن اخلاق سے جواب دیں. یہ اخلاق نہیں ہے. امام حسن سکھا رہے ہیں. ایک مرتبہ ایک شخص شام سے چلا اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے امام حسن کے پاس آیا، اور آنے کے بعد برا بھلا کہنا شروع کیا، اور کیا کیا نہ کہا کہ جس کا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے. اچھا. مگر سلام ہو اس امام کو، خندہ پیشانی سے پوری گفتگو سنتے رہے جبکہ وہ نازیبا الفاظ استعمال کر رہا تھا. جب وہ کہہ چکا، بلکہ میں کہوں گی تھک چکا، تب امام نے کہا کہ مجھے لگتا ہے میں نے تجھے اس سے پہلے مدینے میں نہیں دیکھا، تو مسافر لگتا ہے. اگر تیرے پاس گھر نہیں ہے تو میں تجھے پناہ دوں گا، اگر تو بھوکا ہے تو میں تجھے غذا دوں گا، اگر تیرے پاس لباس نہیں ہے تو میں تجھے لباس دوں گا، اگر تیرے پاس زیادہ راہ ختم ہو گئی ہے تو میں تجھے زیادہ راہ دوں گا. اللہ اکبر. جب یہ سنا تو وہ شامی شخص جو وہ اتنا برا بھلا کہہ رہا تھا ایک مرتبہ قدموں میں گر گیا اور کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہ جب میں شام سے چلا تھا تو آپ سے زیادہ برا میرے نزدیک کوئی نہیں تھا، مگر جب میں نے آپ سے گفتگو کی تو اب میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ آپ سے زیادہ حلیم طبیعت کا کوئی اور نہیں ہے. یہ وہ شخصیت ہے کہ اتنا سب کچھ سننے کے باوجود بھی مجھ پر عطا کر رہے ہیں. یہ ہے اخلاق کا عالم. فضائل کی جہاں تک بات کریں ہم تو جن کی مدح پروردگار عالم کرے، ہم اور آپ ان کی مدح کیا کریں گے؟ جن کے کپڑے درزی بن کے، جن کے کپڑے درزی جنت سے آئے، پروردگار عالم جنت سے بھیج رہا ہے.
کہ ان کی مدح ہم اور آپ کیا بیان کریں گے. جو جوانان جنت کے سردار ہیں, جو 5 تن کا ایک نور ہے. ایک مرتبہ جب عید کا سما تھا, مدینے کے تمام لوگ عید کی خوشیاں کس طرح مناتے ہیں. ہر ماں باپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو اچھے سے اچھا لباس دے, ان کی خوشیاں منائیں, جو کہتے ہیں اس دن ان کی خواہش کو پورا کیا جاتا ہے. اسی طرح سے جب جنت سے لباس آ چکے, عید کا روز ہے, ایک مرتبہ بچوں نے بچپن میں حسنین کریمین کہا کہ نانا آج مدینے کے تمام بچے سواریاں کر رہے ہیں, ہماری سواری کہاں ہے. رسول اکرم کہ جو ختم المرسلین ہے, سید المرسلین ہے, حبیب خدا ہیں, شفیع روز جزا ہیں, کہا کہ میرے بچوں گھبراتے کیوں ہو. ایک مرتبہ رسول خدا سواری بن گئے, دونوں نواسوں کو سوار کروایا, اور کہ جب اس شان سے باہر نکلے اپنے گھر سے, دیکھنے والوں نے یہ نظارہ دیکھا کہ رسول خدا سواری بنے ہوئے ہیں. باجی میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا کیونکہ یہ جو واقعہ ہے ناظرین کرام میں بھی بڑی دلچسپی سے سننا چاہوں گا اور آپ بھی سننا چاہیں گے, لیکن وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین کرام وقفے سے واپس آ چکے ہیں اور بڑا خوبصورت ٹاپک چل رہا ہے کہ باجی جیسے ہی حسنین کریمین نے کہا نانا آپ ہماری سواری بنیے, تو یہیں سے کنٹینیو کیجئے گا. حسنین کریمین نے یہ نہیں کہا کہ نانا آپ سواری بن جائیں, بلکہ یہ کہا کہ نانا آج تمام مدینے کے بچے سواریوں پہ سوار ہیں, ہماری سواری کہاں ہے. واہ 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 واہ. رسول خدا نے خود سواری بن گئے اور کہا کہ بچوں مجھ پر سوار ہو جاؤ. کیا بات ہے. اور جب وہ دونوں بچے سوار ہوئے تو اپنی زلفوں کو تقسیم کیا, آدھی زلفیں حسین کے ہاتھ میں دی اور آدھی زلفیں حسن کے ہاتھ میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس شان سے جب یہ سواری باہر آئی, دیکھنے والوں نے یہ خوبصورت نظارہ دیکھا, اور جب یہ دیکھا تو لوگوں نے کہا کہ کتنی خوبصورت سواری ہے, کتنی عظیم سواری ہے. اس وقت رسول اکرم نے کہا کہ یہ مت کہو, یہ کہو کہ دیکھو سوار کتنے خوبصورت ہیں, کتنے عظیم سوار ہیں کہ جو جوانان جنت کے سردار ہیں. کیا بات ہے. اسی طرح سے ایک مرتبہ بچپن میں ابھی مسجد نبوی میں رسول خدا تشریف فرما ہے, اور جناب حسن علیہ السلام کھیلتے کھیلتے مسجد میں آئے تو رسول خدا نے اپنے خطبے کو روکا اور حسن کو اپنی آغوش میں بٹھایا, پیشانی پر بوسے دیے, خطبہ دینا شروع کیا. لوگ سن رہے تھے, ہمتن گوش تھے. ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں ایک شخص داخل ہوا کہ جس کا بہت قد آور ہے, کہ جو مدینے کا معلوم نہیں ہوتا. لوگ مڑ مڑ کر دیکھنے لگے اور سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے کہ یہ کون ہے. تو رسول خدا نے کہا کہ انہیں جگہ دے دو. وہ قریب آئے اور آنے کے بعد عبرانی زبان میں سوالات کیے. رسول خدا نے کہا کہ یہ سوال میں نہیں بلکہ میرا نواسا حسن مجتبیٰ جواب دیں گے. ابھی بچپن میں ہے, فصاحت و بلاغت دیکھیے اور زبان دیکھیے. اب سوال کیے اور میرے مولا حسن نے ان کے خوبصورت انداز میں جواب دیے. رسول جب وہ جانے لگے تو رسول خدا نے سوال کیا کہ آپ مطمئن ہیں اپنے سوالوں کے جواب سے, اور کہنے لگے یا رسول اللہ بہترین جواب دیے. جب وہ چلے گئے تو مدینے پہ جتنے لوگ بیٹھے تھے اصحاب کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کون شخصیت تھی اور کس زبان میں سوال کیے. کہا کہ یہ جناب خضر علیہ السلام تھے کہ جنہوں نے عربی زبان میں سوال کیے اور حسن نے ان کے جواب دیے. رسول بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو یہ چاہے بچپن میں ہو, چاہے جوانی میں ہو, چاہے بزرگی میں ہو, یہ ہمارے گھر کے بچے ہیں, ان پہ علم لدنی ہے, یہ صاحب کمال ہیں, یہ صاحب علم ہیں. اولنا محمد, یہ محمد ہیں بے شک. کیونکہ جب بھی امام حسین بادشاہ مدینے کی گلیوں میں یا نماز کے لیے جاتے تو لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے کہ کیا یہ حسن ہے یا نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ناظرین کرام گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, لیکن میں چاہوں گا کہ جہاں نواس رسول کی بات ہو رہی ہے تو جن کے یہ بیٹے ہیں سیدہ طاہرہ سیدہ پاک, میں قربان جاؤں اس بیوی کے کہ جو نے پال کے دیا حسن اور حسین کو, کہ جو اپنے بابا کے دین کو بچانے میں ان بچوں کا جو کردار رہا اور ان کی بیٹی کا جو کردار رہا وہ اپنی مثال آپ ہے. جہاں اگر خاتون اول کی بات آتی ہے تو میرا یہ اپنا عقیدہ ہے کہ خاتون اول سیدہ پاک ہیں, بے شک, کیونکہ ان کے بعد تو فضائل بنتا ہی نہیں.
فضائل اترا ہی جناب سیدہ کے لیے ہے. خواتین کی گفتگو جب بھی ہم کرتے ہیں بہن بیٹیوں کی عزتیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. لیکن شاکر بھائی آپ کی طرف آؤں گا کہ آپ نے ایک بڑی اچھی کاوش کی ہے اور آپ کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہتے ہیں خدمت کی غرض سے. آپ نے خواتین کے حقوق کے لیے ایک NGOs کہہ لیں یا پروٹیکٹ کریں گے آپ ان کو کہ جو بہن بیٹیاں اپنے گھروں میں پریشان ہیں, جن کو انصاف نہیں مل پاتا, جو کہ طلاق جیسی گالی کو بھی برداشت کر لیتی ہیں اور مرد ہمیشہ عورت کے اوپر مسلط رہتا ہے, تو آپ نے خواتین کا کیا ایسا سوچا اور کیا دماغ میں ہے جو آپ نے یہ اس تحریک کا آغاز کیا؟ ہمارے ناظرین کو بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اتنا اچھا پروگرام ارینج کرنے پر میں آپ کا اور سندھ ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ میں 91 سے صحافت میں رہا, مختلف اپنے اخبارات بھی تھے, مختلف چینلز میں ایز اے بیورو چیف بھی رہا. تو میں نے دیکھا کہ چائلڈ اینڈ وومن پروٹیکشن پہ کام کیا جائے. یہاں کے میں نے دیکھا ہے کہ بے تحاشا خواتین ایسی ہیں اور بچے جنہوں کو کوئی پروٹیکشن نہیں ہے. کوئی کسی کو خامد جلا دیتا ہے, کسی کو کسی کا باپ مار دیتا ہے, کسی کو کسی کا محفوظ نہیں ہے پاکستان میں. اور ہماری سیاست کا حال ماشاءاللہ سب کے سامنے ہے کہ ابھی دیکھیں ہر روز کوئی نہ کوئی اس وقت تو تجزیہ کرنے والے لڑ رہے ہیں, لیکن غربت کا کسی کو پتہ نہیں ہے. اب مجھے آپ ایک بات کا جواب دیں ابرار صاحب کہ ایک غریب کو آپ نواز شریف کو جیل میں ڈال دیں, شہباز کو جیل میں ڈال دیں, عمران کو جیل میں ڈال دیں, ایک غریب کو اگر روزمرہ کی اشیاء سستی نہیں ملیں گی وہ خودکشی کرے گا. بالکل کرے گا. ایک بیچاری لیڈیز ہیں, وہ غربت ہم جاتے ہیں جب راشن تقسیم کرنے جاتے ہیں یا لوگوں سے ملتے ہیں, خدا کی قسم دل رونے لگ جاتا ہے کہ جب ان کے دیکھتے ہیں غربت, ان کے میاں کی تنخواہ 20-25 ہزار ہے, گھر کا کرایہ دینا ہے, ادھر سے ان کا راشن نہیں ہے, بھوکے, اور بیچارے ان کے بچے عید کے کپڑے تک نہیں بنا پاتے. دل خون کیا سر ہوتا ہے کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے یار. ہمارے پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان جہاں پر خواتین کے حقوق سب سے خدمت انسانیت. ان لوگوں نے میں کسی جماعت سے, کسی سیاسی جماعت سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن جب ان کے یہ حال دیکھتے ہیں نا کہ کوئی ان کی غریبوں پہ کسی کی کوئی توجہ نہیں ہے, کسی کی کوئی توجہ نہیں ہے. غریب مر رہا ہے, پس رہا ہے. یہ ہماری جو بیچاری غریب بیوائیں بچیاں ہیں جب غربت دیکھتی ہیں تو وہ پھر غلط لائن کی طرف جاتی ہیں. یہ میں آپ کو خدا کی قسم یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنی خواتین ہیں جو مطلب ہے 2 نمبر دھندا کرتی ہیں یا کچھ بھی اپنی عصمتیں بیچتی ہیں, اس میں غربت مین کردار ہے. مین کردار غربت ہے کہ اگر یہ ہماری گورنمنٹ یہ چاہے کہ غریبوں کے لیے کوئی ایسا پیکیج لائے کہ کم از کم بیچارے یہ جو عورتیں غلط راہ کی طرف جاتے ہیں یہ اس سے تو بچا جا سکے. ہم اسی چیز کو اجاگر کر رہے ہیں. ابھی ہم نے ہمارے ساتھ سارم برنی صاحب کی بہن بھی ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں, اور بھی ماشاءاللہ مختلف ہم نے لائرز بھی لیے ہیں. میری خود وائف لائر ہائی کورٹ کی, وہ بھی ہمیں معاملت کر رہی ہیں. یعنی کہ اگر ہماری بہن یہ بھی اب آ گئی ہیں. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح مطلب ہے یہ چائلڈ اینڈ وومن پروٹیکشن پہ کام کیا جائے, تو ان خواتین کو جو بیچاری غلط راہ پہ جاتی ہیں ان کو روکا جائے, ان کو روکا جائے اور ان کی پریشانیوں کو دور کیا جائے, پریشانی کو دور کیا جائے. انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. اور اللہ کے حکم سے ہم نے صحافت میں بھی میری واحد رات ہے کہ کوئی پاکستان میں خبریں اخبار سے بھی رہا, 7 نیوز کا بیورو چیف بھی رہا, دن سے بھی منسلک رہا, مختلف چینل سے رہا. کوئی بھی پاکستان میں کراچی میں ایک بندہ کہہ دے کہ شاہ کے سلانی نے DSNG کا غلط جگہ بھیجی ہو, کوئی 2 نمبر جگہ بھیجی ہو, کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایسا کام کیا ہو جس سے ادارے کی بدنامی ہو, تو اللہ کا شکر ہے, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. بالکل ناظرین کرام, ایسا ہی ہے. شاکر سیلانی یہ جو گفتگو آپ سے کر رہے ہیں, میں اس چیز کا گواہ بھی ہوں کہ کبھی بھی غلط کام نہیں کرنے دیا. یہاں تک کہ مجھے بھی ڈانٹ دیتے ہیں کہ کبھی میں کوئی ان سے مشورہ لیتا ہوں کہ شاکر بھی اس کو ایسے کر لیتے, وہ کہتے ہیں نہیں ہم اس کو ایسے کرتے ہیں کیونکہ ہم نے عزت کمانی ہے. اور جب عزت بنتی ہے تو آٹومیٹکلی پروردگار آپ کو
नवाजता ही जाता है। देखिए इज्जत से ही सब कुछ होता है। बेशक इज्जत से ही अजमत और शोहरत है। शेर कहूँगा कि अश्क मोती है गर दीदा तर से ना गिरे, मोतबर है वो पत्ता जो शजर से ना गिरे। क्या बात है, क्या भीख बात है। मिलती है पनाह में बड़ी मुश्किल से, भीख मिलती है पनाह में बड़ी मुश्किल से, आदमी तख्त से गिरे मगर नज़र से ना गिरे। तो हमारे क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह ये वाह। हमारे सियासतदान आज अब नवाज शरीफ को देख लें फॉर एग्जांपल, 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहा है, 4थी दफ़ा भी प्राइम मिनिस्टर से भी ऊपर है अब तो, क्योंकि उनका एक भाई प्राइम मिनिस्टर है, भतीजा सीएम है पंजाब, मतलब उससे भी अच्छी पोस्ट पे। लेकिन मैं नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को और सबको ये कहता हूँ कि गरीबों के लिए काम करें। मेरे ख्याल से जोर से आवाम को अब इन बातों से कोई वास्ता नहीं रहा कि अब कौन प्राइम मिनिस्टर है और कौन सीएम पंजाब। लेकिन आवाम तो खुद भी पिस रही है ना। कोई भी है। अच्छा आप देखें इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है ना, इस वक्त चेहरे बदल रहे हैं, सिस्टम नहीं बदल रहा, निज़ाम नहीं बदल रहा, निज़ाम को बदलो। ये चेहरे बदल देते हैं, अभी वही चेहरे दोबारा आ गए, कल को ये जाएंगे फिर पिछले चेहरे आ जाएंगे। भाई सिस्टम चेंज करो, निज़ाम को चेंज करो। नए नारे के साथ लोग आते हैं और आए भी हैं और आपके सामने, लेकिन ये चेहरे नहीं, निज़ाम को बदलो। निज़ाम बदला जाएगा तो अब अवाम बिल्कुल इतनी तंग आ चुकी है, यकीन माने। ये जो नारे लगाने वाले ना, ये इनके पालतू हैं। मैं तो इन सबको पालतू बोलूंगा कि इनको चाहिए होते हैं। जी मैं तायद कर रहा हूँ। पता है क्या है, मैं रात को परेशान हुआ। इफ यू डोंट फील प्लीज जी, बात ये है कि अब ये जो है ना नारे लगाने वाले, उनके पास भी है। अभी शहबाज शरीफ का जलसा होगा, इससे ज्यादा बंदे इकट्ठे होंगे, इमरान खान का होगा, इससे ज्यादा होंगे। भाई ये वो लोग हैं जो मफाद परस्त हैं, जिनको गरीबों से लूटना होता है, ये लूटते हैं। मुख्तसर अल्फाज में आप आवाम को लूटा कह रहे हैं। नहीं, अवाम लोटा नहीं है, अवाम अब सियानी होती जा रही है। अच्छा। इस वक्त अवाम समझ गई है कि यार हमारा वाही दल ये गुर्बत खत्म करना है, हमें क्या किसी से भी क्या है। बिल्कुल अभी ये इमरान खान को जेल में डाल देता, अवाम को क्या है, अवाम को क्या है भाई, कोई फर्क नहीं। अभी शहबाज शरीफ हट जाता है, साहब तो देखें लाजमी है, जब शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी, बिलावल जब जेल जा सकते हैं, हाँ। इसने क्या तोहफे बेचे नहीं। हाँ, ये भी कहता था कि मैं रियासत मदीना बनाऊंगा। अब आप देखें ना, एक्सक्यूज मी, रियासत मदीना इन्होंने कहा मैं बनाऊंगा। इन्होंने अभी इस्लामियात में जो किताब अभी जो निसाब में जो आई जिक्र जंग खैबर का जिक्र है, और जिसने फातेह की है वो नहीं है। सर कौन सा आप कह रहे हैं कि मैं रियासत मदीना बनाऊंगा? नहीं, कौन सा मदीने के वारिसों को ही उसमें, मदीना के वारिसों का उसमें जिक्र ही नहीं। आप बताएं ये नया सिस्टम क्या है? और कौन सा हमारे पाकिस्तान को चुना तक नहीं किया गया। जिस करप्शन पे ये बात इल्जाम पिछली हुकूमतों पे लगा था, सदर भाई कि आज का हमारा इल्जाम इस हुकूमत पे भी है। मैं शाकिर भाई सदर भाई मैं चाहूंगा कि नाज़िर करम ये बात कहीं और चली जाएगी, क्योंकि हमारा मौजूद सियासत नहीं है, लेकिन तज्जिया है। दीन से बहुत गहरा ताल्लुक है, दीन से बेशक ऐसा है, ताल्लुक है। चेहरे नहीं, निजाम को बदलो, निजाम बदले। अगर निजाम बदलेगा तो क्योंकि आजकल ज़हनी तरबियत जो है वो सियासत कर रही है, जबकि असल ज़हनी तरबियत तो इस्लाम के उसूलों के मुताबिक करना चाहिए। लेकिन अब वो सियासी नारों और सियासतदानों की वजह से हमारी जो ज़हनी तरबियत हो रही है ना आवाम की, वो बहुत गलत हो चुकी है। हम ये भूल गए हैं कि हम पैदा क्यों हुए हैं, हमें पैदा क्यों किया गया है। ये मारधाड़ के लिए पैदा किया गया, हराम खाने के लिए पैदा किया गया, ये गुर्बत खुद का क्यों हो रही है? ये बात है, ये आवाम का कसूर है, मेरा और आपका कसूर है। हम पिस रहे हैं, हम जुल्म बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल अगर हम नहीं करेंगे। देखें आज कल रात को कराची में जलसा हुआ, हाँ ये चलो बेजमीर लोग तो स्टेट पे खड़े हुए थे, वो जो इतने लोग जो राशन, अच्छा ये लोग नहीं थे किचन चलाने वाले, वो तो उनसे जाकर सवाल पूछे जो 18,000 रुपए तनख्वाह लेते हैं, हाँ। और किचन कैसे चला पाते हैं। रात को तो ऐसे मजलूम हो बने फिर रहे थे जैसे इससे कोई ज्यादा सियासी मजलूम है ही नहीं। देखिए अवाम और हमें और आपको क्या चाहिए, एक चीज़ है, सिर्फ एक चीज़। पूरी सिंध के आवाम को आप देखें, क्योंकि सिंध टीवी है, इसमें आप सिर्फ एक चीज़ ये देखें कि यहाँ गुर्बत का क्या सूरत हाल है, यहाँ आले रसूल के साथ क्या हो रहा है, मोहम्मद वाले मोहम्मद के साथ क्या हो रहा है, ये चीज़ें आप देखें, किताब के साथ देखें, फैसल अपना सोशल मीडिया आप देखें, क्या सूरत हाल है। क्या किया इन्होंने घर दिए, कुछ भी नहीं दिया, जॉब्स दिए लोगों को। सिंध में आप जाकर देखें
سندھ ٹی وی دیکھ کیونکہ براہ راست یہاں پر کیونکہ یہ سب یہ چینل جو ہے دیکھ کر بھی رہے ہوں گے. سندھ میں غربت اتنی ہے کہ تقریباً وفاق نے سندھ کو تو یک طرفہ طور پر جو ہے اگنور کی ہوئی تھی. بالکل آقا آپ نے صحیح کہا, لیکن ہمارا آج کا ناظرین کرام موضوع یہ نہیں ہے, لیکن وہی صدر بھائی والی بات آ گئی کہ سیاست کا دین سے بڑا گہرا تعلق ہے. اور جہاں تک بات کی آپ نے غربت کی, تو غربت تو رہے گی جب تک ہم خود نہیں بدلیں گے تو یہ تو رہے گا. لیکن جہاں تک بات آتی ہے نبی کی اور آل نبی کی, تو امام حسن بادشاہ کہ جن کی خصوصی نشریات ہم کر رہے ہیں, آقا میں آپ کی طرف آؤں گا کہ گزشتہ دنوں ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے رات کی تاریکی میں گھر گھر جا کے, آقا کی بڑی اچھی کاوش مجھے لگی کہ آقا نے کیا کیا کہ راشن کا جو پیکٹ ہوتا ہے وہ لے کے دروازے پہ رکھ کے دروازہ بجا کے, ہم تو سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں لیکن انہیں کر دکھایا. شاکر بھائی دروازہ بجایا اور دروازہ بجانے کے بعد وہاں سے چلے گئے کہ اپنا چہرہ بھی نہیں دکھایا ان کو, اور کئی ہزار راشن یہ تقسیم کر چکے ہیں. اور ناظرین کرام ریاست مدینہ کی ریاست تو ایسی تھی کہ پڑوسی اگر بھوکا تھا نا تو اس کو کھانا پہلے دیا. اور رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نبی آپ کے افطاری کا وقت آتا تو اپنی افطاری سائل کو اٹھا کے دے دیتے. اور ایسا کئی سالوں رہا, کئی دنوں نہیں, کئی مہینوں نہیں, کئی سالوں کے. صفدر بھائی اگر میں غلط نہیں ہوں, کئی ایسے روزے تھے کہ سائل آیا, فرشتے آتے تھے اپنا حلیت تبدیل کر کے آتے تھے زہرا کے در پہ ٹکڑے لینے کے لیے, اور ٹکڑے ان کے دسترخوان پہ بات کریں گے ناظرین کرام. لیکن وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا, اور وقفے سے جب واپس آئیں گے تو سیرت امام حسن مجتبیٰ پہ گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین کرام وقفے سے واپس آ چکے ہیں, اور بڑا اہم ٹاپک تھا, لیکن وہ ٹاپک ہم عید کے بعد اس کو ڈسکس کریں گے. لیکن آج کا جو ہمارا مقصد ہے, جو آج کی خصوصی نشریات ہے, وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پر ہے. میں چاہوں گا آغا آپ کی طرف آتا ہوں کہ یہ جوش و جذبہ آپ کے اندر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے آپ نے راشن تقسیم کیے, وہی عمل آپ نے دہرایا جو آپ کئی سالوں پہلے بھی کیا کرتے تھے. اس سال آپ بڑھ چڑھ کے منظر عام پر آئے, تو میں ناظرین کو بتائیے گا کہ کن کن مشکلات کا سامنا آپ کو ہوا اور کیسے دیکھتے ہیں آپ غربت کو. جیسے کہ شاکر بھائی نے کہا کہ لوگ خودکشی کرنے پر تو آمادہ ہیں, لیکن ناظرین کرام میں ہر پروگرام میں ایک بات تو کہتا ہوں کہ ہم نے راشن نہیں دینے, راشن دیں ضروری ہے, لیکن راشن کچھ لوگ ایسے ہیں جو راشن لیتے ہیں اکٹھا کر کے بیچ کے آ جاتے ہیں. یہ مافیا بھی ہے ایک, آپ دیکھ بھال کے دیجئے. باخدا میں نے ایسا دیکھا ہے, پچھلے سال میں نے خود ایسے لوگوں کو پکڑا کہ جو 25-25, 30-30 راشن لے کے شاکر بھائی اور جا کے 1500-1500, 1000 میں بیچ دیتے تھے. تو ہم نے ان کو دیکھنا ہے جو سفید پوش لوگ اپنے گھروں میں ہیں, جو ڈرتے ہیں کہ کوئی سیلفی نہ بنا لے ان کی, کوئی تصویر نہ بنا لے. تو یہ مقصد تو ہمارا نہیں ہے. امام حسن کی جو نسبت ہے وہ دسترخوان, اتنا وسیع دسترخوان ہے کہ آپ اگر, میرے گھر پہ تو ہوتا ہی ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے روزی روزگار میں برکت ہو تو آپ دسترخوان کو سجا کے تو دیکھیں, نواز رسول کو اپنے گھر پہ بلا کے تو دیکھیں. آگا کیا کہیے گا آپ اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سب سے پہلے سندھ ٹی وی کے توسط سے اور آپ کا ایک خوبصورت سیٹ آپ نے سجایا, اس کے آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. مین جو آج جو دن ہے وہ امام حسن علیہ السلام کی ظہور پر نور آپ کو بھی اور تمام محمد و آل محمد اور وقت کے امام کو بہت بہت مبارک ہو. آپ کو بھی مبارک ہو. دیکھیں سلسلہ امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے یہ دیکھیں, ان کا دسترخوان مشہور تھا, وہ خود بھوکے رہتے تھے مگر سائلوں کو کھلاتے تھے. کیا بات ہے, اپنے اکاؤنٹ کو نہیں بھرا انہوں نے جیسے آج کل چل رہا ہے. جی, اور یہ چیزیں آپ نے سبیلوں میں دیکھی ہوگی, یہ چیزیں آپ نے ایام سوگ میں دیکھی ہوگی. یہ دیکھیں یہ دریہ سے در ہے, خوشی میں بھی غم میں بھی, اور غم میں بھی, جو ہے بھوکوں اور بے سہاروں کو سہارا دیتے ہیں. بہت سفید پوشی ہے. آپ یقین کریں کہ یہ درس تو ہمیں انہی سے ہی ملا ہے, سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل سے ہی ہمیں ملا ہے, مگر آغا ویلفیئر آرگنائزیشن بنانے کا یہ مقصد آپ بتائیے گا ذرا. یہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ کووڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 25-25 راشن مستحقین. تو دیکھیں سفید پوش کبھی بھی نہیں کہتا آپ سے, سفید پوش یقین کریں میں اس فورم میں اس بات کا مجھے اظہار کرنا پڑے گا کہ سفید پوش کبھی بھی آپ سے نہیں کہے گا کہ مجھے دے دو. سفید پوش یہ دیکھیں, سفید پوش کا ایک طریقہ کار ہے, وہ یہ آپ سے مخاطب کر کے کہتے ہیں
کہ میرے ایک جاننے والے ہیں, میں نے ان کو دینا ہے. بالکل اور یہ الفاظ سن کے آپ کے ساتھ رات کو ہوا بھی یقین کریں, یہ الفاظ سن کے دل خون کے آنسو بالکل ہوتے ایسا ہی ہیں. ہے. اور اب یقین کریں بہت سارے, آپ یہ نہ کریں کہ مستحقین کو تلاش کریں, مستحقین آپ کے اطراف میں موجود ہوتے ہیں, آپ انہیں پہچانیں, وہ آپ سے کہہ بھی نہیں پاتے ہیں. اچھا آپ کے ورکر بھی وہی ہیں, آپ کے ساتھ وہ ورک بھی کر رہے ہوتے ہیں, مگر وہ مستحق ہے, مگر وہ اپنے نام سے نہیں کسی اور کو مخاطب کر دیں. کیونکہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دسترخوان تھا, وہ واقعات تھا, وہ جو ہے آپ لوگ ابھی بیان بھی کریں گے. ان کے ہاں جو ہے دسترخوان کا جو سلسلہ تھا, آج تک وہ دسترخوان کا سلسلہ موجود ہے. اگر جو چاہتا ہے کہ اپنے گھر میں برکت رکھے اور عاقبت کمائیں, کیونکہ جنت کے سردار مولا حسین اور مولا حسن ہے, اور خواتین کے سردار جناب سید فاطمہ الزہرا ہیں. دیکھیں اگر چاہتے ہیں اپنی زندگی میں ان کی صورت کو اور آقا کو فالو کرنا, تو یہ ہے انہی کے کام ہے کہ ان کے نقش قدم میں چل سکے. آپ کے اطراف میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ سفید پوش ہیں, بالکل ایسا ہی ہے. وہ کہہ نہیں سکتے ہیں, آپ انہیں تلاش کریں, آپ تلاش کر کے جا کے, کیونکہ دیکھیں جب تک آپ اپنوں کو نہیں دیں گے, مستحقین کو نہیں دیں گے. اس دفعہ ہم نے جو راشن میں تقسیم کیا, ہم نے مختلف اس میں ایک چیز رکھی ہے. لوگ پچھلی دفعہ جو ہے راشن جمع کرتے تھے, اس میں کرتے کیا تھے, جو دال اور جو باقی چیزیں ہیں وہ لے جا کے کہتے تھے کہ یہ چیزیں ہم سے لے لیں, جو برتن کی جو صابن ہے اور جو شیمپو وغیرہ ہے یہ ہمیں دے دے اس کے بدلے. ہاں وہ بھی نہیں ہو پاتے. اس مرتبہ ہم نے اپنی راشن میں شیمپو, راشن, برتن دھونے کی صابن, جی یہ چھوٹی چیزیں بھی آپ نے رکھی ہیں اس میں, یہ چیزیں بھی ہم نے رکھی. اور اس کے ساتھ میں ہم نے ایک چھوٹا سا دیتن ایک لفافہ بھی دے دی کہ جو ہو سکتے کہ آپ لوگوں کو, کیا بات ہے, عمران بھائی کو پتہ ہے کہ وہ ہر سال ہم عید سے پہلے عیدی بھی تقسیم کرتے ہیں کپڑوں کے حوالے سے. دیکھیں مختصر گفتگو یہ ہے کہ ہمیں مستحقین کو تلاش کرنا ہے. واقعی میں ہر جگہ, ہر پورے پاکستان میں ایک ایسا, یقین کریں میں ایک جگہ کہتا ہوں کہ جناب آپ فلاں جگہ جو ہے, ایک شخص سے کہتا ہوں کہ ٹارگٹ کر کے کہ آپ رات کو راشن لینے آئیں, اسی لائن میں اسی قطار میں ان کی بیٹی بھی لگی رہتی ہے, سارے بیٹی, 4 بیٹی اور 5 بیٹی, یعنی کہ بڑے بڑے بھی اسی لائن پہ لگے رہتے ہیں, وہ ایک فیملی کا ہے. اس وجہ سے ہم نے ایک ڈیٹا وہ کی ہے کہ مختلف اداروں سے ہم ٹچ ہو کر کہ آیا اگر یہ فلاں ادارے سے اس نے لی ہے یا یہ مستحق ہے یا نہیں ہے. اگر مستحق نہیں ہے تو ہم اسے بھی ہم ناراض نہیں کرتے, اسے بھی ہم دے رہے. پھر انشاءاللہ ابھی ہمارا اسکیم یہ ہے کہ انشاءاللہ جو اپنی جو شادی کے حوالے سے, جہیز کے حوالے سے پریشان ہیں ان کو ہم کریں گے, مگر کسی کی تصویر یا کسی کی تذلیل کر کے نہیں. واہ واہ واہ. شاخہ میں یہاں سے آپ کو انٹرپٹ کروں گا. مجھے بتائیے کہ ہمارے ناظرین جو آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں, پورے پاکستان میں آپ کو دیکھا جا رہا ہے, تو اگر وہ آپ سے رابطہ کرنا چاہیں تو وہ کیسے رابطہ کریں؟ ہم سے رابطہ کریں, ہم آپ تک ان کو پہنچا دیا جائے. بالکل, آپ جو ہے آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارے پلیٹ فارم سے آپ ناظرین سے کہہ دیجئے کہ آپ دیکھیں ابرار بھائی جو ہے ہمارے جو ہے ٹیم کا حصہ بھی ہیں. آج جو بھی رابطہ کرنا چاہتے ہیں, ہمیں پیسے کی مد میں نہیں, چیزوں کی مد میں وہ آ کر جو ہے حصہ ملائیں اور خود اپنے ہاتھوں سے تقسیم کریں, خود اپنے ہاتھوں سے تقسیم کریں. ہمیں نقد پیسے نہیں چاہیے. یہ تقریباً اس پلیٹ فارم سے نمبر بھی ہم اپنے چلائیں گے, جی نمبر بھی چلائیں آپ. مگر جو ہے ہمیشہ ہم نے جو کیے, دیکھیں دینی تو آپ کی پوری بہت سارے بے تحاشا تنظیمیں ہیں, بے تحاشا فلاحی تنظیمیں ہیں, صرف برائے نام ہیں, صرف غریبوں کو تذلیل کرنے کے لیے, لائنوں میں لگانے کے لیے, قطاروں میں لگانے کے لیے آپ لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں. اٹھیں آپ, وہ لوگ اٹھیں جو مال سادات ہے سادات کے حوالے کریں, جو غریبوں کے جو زکوٰۃ ہے وہ زکوٰۃ کے مستحق ہے ان کے حوالے کریں. برائے یہ پورے پاکستان میں دیکھنے والے, پورے سندھ میں دیکھنے والے ان اداروں کو ارگز آپ سپورٹ نہ کریں کہ جو خواتین کی تذلیل کرتے ہیں, جو اپنی جیبیں بھرتے ہیں, اور آج سے 10 سال پہلے وہ کیا تھے اور آج کیا ہے, اور یہ تمام چیزیں کنسنٹ فورم کو آپ لوگ فعال. آقا یہی بات آپ نے شروع میں بھی کہی کہ جو سیرت رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پیراہن ہے, وہ کبھی بھی اپنی جیب کو نہیں بھریں, کیونکہ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی افطاری کے لیے دسترخوان لگاتے تو کبھی فرشتہ
اپنے حلیے کو تبدیل کر کے آ جاتا کہ میں تو سائل ہوں, مجھے تو اپنی سحری افطاری اس کو اٹھا کے دے دیتے. یہ نہیں کہ کچھ دے دو, جو بچا ہے وہ دے دو, باقی اچھی چیزیں رکھ لو. ابرار مجھے اس پہ واقعہ کیا یاد آ گیا کہ ایک شخص آیا اس طرف, تو ایک مسجد میں جب وہ داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو جو کی روٹی پانی کے ساتھ کھا رہا ہے. اللہ اکبر. تو اس شخص نے کھانے کا سوال کیا, تو جو پانی کے ساتھ روٹی کھا رہا تھا جو کہ, اس نے کہا کہ تم یہ کھانا شاید نہ کھا سکو, تم ہاں آگے جاؤ, وہاں ایک شخص حسن, اس کا دسترخوان ہے. ہائے ہائے ہائے, کیا بات ہے, کیا. اچھا وہ شخص جب وہاں گیا تو دسترخوان پہ جب کھانا کھایا تو ساتھ ساتھ وہ اپنے تھیلے میں کھانا ڈالا. تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ تو کھانا اپنے تھیلے میں کیوں ڈال رہا ہے؟ کہا مولا ایک شخص ہے جو مسجد میں بیٹھا ہے اور دو کی روٹی پانی کے ساتھ کھا رہا ہے, تو وہ میں یہ کھانا میں اس کے لیے لے کے جا رہا ہوں. آپ نے فرمایا وہ میرے بابا ہے امیر کائنات. کیا بات ہے. تو یہ وہ کہنا صحیح کہ یہ تو کھلاتا بھی ہے دیتا بھی ہے. کہ وہ حاتم طائی والی جو تھی کہ کسی نے معصوم سے پوچھا کہ مولا وہ حاتم طائی تو 7 دروازوں سے بانٹتا تھا. آپ نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 7 دروازوں سے اس لیے بانٹتا تھا کہ اس کو ضرورت تھی 7 دروازوں سے بانٹنے کی, ہم ایک ہی دروازے سے بانٹتے ہیں. کیا بات ہے بابا. وہ دروازہ ہے سیدہ پاک کا, دروازوں کی کفالت کرتا ہے. اس دروازے کی کیا اہمیت ہے, اگر ہم جان جائیں تو یہ جو گستاخانے جو اول فول بکتے ہیں, اگر وہ آل محمد آل رسول کی اہمیت کو جان جائیں تو کیا ہی بات ہوگی. لیکن ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے, ہمارا ٹاپک ہے امام حسن بادشاہ کا. آغا آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کو شبوں میں بھی ہم آپ کو مدعو کریں گے اور مزید آپ سے جانیں گے. لیکن ناظرین کرام, یہ جو تسلسل آپ نے برقرار کیا ہے صفدر بھائی, میں چاہوں گا کہ آپ کا کلام جو ہے بریک سے واپس آ کے ہم لیں. تو ناظرین کرام, وقت ہوا چاہتا ہے کہ تو وقفے کا ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین کرام, وقفے سے واپس آ چکے ہیں اور ہمیں ایک بڑی خوبصورت شخصیت نے جوائن کیا ہے جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, اور ان کی قلم کا جادو ذکر محمد و آل محمد سے اس طرح سے دنیا میں پھیلا ہوا ہے کہ پڑھنے والے منقبت خوان کی بات کریں, نوحہ خوانوں کی بات کریں یا نعت خوانوں کی بات کریں, آپ کے کلام سے مستفید ہوتے ہیں. اور آپ اتنا اچھا لکھتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میں نے بھی ان کے کلام پڑھے اور میں چاہوں گا کہ مجھے میرے ایک پروگرام کے حوالے سے کلام لکھ کے دیں. آج آن ایئر بول رہا ہوں. میری مراد ہے جناب ڈاکٹر احمد رضا صاحب سے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. آپ کی وہی خوش لہن, وہی خوبصورتی, وہی مسکراہٹ آپ کے چہرے پہ, وہی اطمینان, اور یہ شاعروں میں ہوتا ہے. مولا کا کرم ہے, آپ کی دعائیں ہیں. بے شک ایسا ہی. اور آپ پہ کرم ہے سیدہ پاک کا کہ آپ کی قلم کے اندر جو تاثیر ہے یہ عطا ہے. الحمدللہ. تو ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ آپ کے کلام سے ہی آغاز کریں, پھر آپ سے مزید گفتگو کریں گے. آج ہم کیا پیش کریں گے ناظرین کو؟ بس مولانا حسن علیہ السلام کی مناسبت سے آپ کا یہ پروگرام ہے, اور 1-2 جملے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو جی بسم اللہ توسط سے ناظرین تک پہنچا دیں. بالکل ضروری ہے, یہ ضروری ہے. دیکھیں, پورا سال ہم لوگ بہت کچھ کرتے ہیں, ہر طرح کے معاملات میں, کاموں میں انوالو رہتے ہیں. اپنے مشاغل ہیں, شغل ہیں, روزگار کے ذرائع ہیں, سب ہیں, اور ساتھ ساتھ نیک کار ہے, نیک انجام دیتے ہی رہتے ہیں. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مخصوص ہیں دنوں کے لحاظ سے یا مقامات کے لحاظ سے. بالکل. تو جہاں دنوں کے لحاظ سے مخصوص بہت سی چیزیں ہیں, اس میں ایک امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان بڑا وسیع ہے. اچھا, اب چونکہ آج 15 شعبان کے حوالے سے لوگ سن رہے ہیں اور لوگ سوچیں گے کہ 15 شعبان تک گزر گئی, اب ہم دسترخوان کیسے کریں؟ جب ہمیں سن رہے ہوں گے لوگ تو یہ بات سوچیں گے. تو اس کے لیے یہی ہے کہ پورا سال کسی بھی وقت نیت کر لیں. میں اس دن نہیں کر سکا ہوں, آج اس کی لفظ قضا میں استعمال نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. میں آج حضرت امام حسین علیہ السلام کی نسبت سے یہ دسترخوان کرتا ہوں, نیت کرتا ہوں, پیش کرتا ہوں, اور اس سے جو خیر و برکت ہو میرے لیے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہو, میرے روزی روزگار میں برکت عطا ہو. ہے. میں بہت شکریہ آپ کا, آپ کے توسط سے یہاں پیش کروں گا ناظرین کی نظر. میں بھی شریک ہوں, میرا من بھی شریک ہے,
میں بھی شریک ہوں، میرا من بھی شریک ہے، میرا من بھی شریک ہے روح بھی شریک تو تن بھی شریک ہے، واہ واہ واہ، ہے روح بھی شریک تو تن بھی شریک ہے، بڑھتا ہے دین اور حسن بھی ہے ساتھ ساتھ، بڑھتا ہے دین اور حسن بھی ہے ساتھ ساتھ، تعمیر دین میں خلق حسن بھی شریک ہے، کیا کہنے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تعبیر دین کیا میں کہنے میں ڈاکٹر صاحب، واہ 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 واہ، خلق حسن بھی شریک ہے، واہ 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 واہ، اور آتی ہے ایک صدا مجھے باد صبا سے یوں، واہ، آتی ہے ایک صدا مجھے باد صبا سے یوں، مدحت میں سب کے ساتھ پون بھی شریک ہے، واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا کہنے، کیا کہنے، مدحت میں سب کے ساتھ پون بھی شریک ہے، اور مدحت میں ایسا سبز قبا کا اثر ہے یہ، واہ واہ واہ، سبز قبا کا، واہ 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 واہ، مدحت میں واہ 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 واہ، ایسا سبز قبا کا بڑا اثر خوبصورت ہے جملہ ہے، یہ، سبز قبا، واہ واہ واہ، سبزہ بتا رہا ہے چمن بھی شریک ہے، واہ 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 واہ، کیا بات ہے، واہ واہ، یہ سبزہ بتا رہا ہے، سبزہ بتا رہا چمن ہے بھی شریک ہے، واہ 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 واہ، چمن بھی شریک ہے، اور مہکی ہے خوشبو حنا مولا کی مدح میں، مہکی ہے خوشبو حنا مولا کی مدح میں، ہر گل جو سرخ بھی ہے سمن بھی شریک ہے، چمن بھی شریک ہے، ہر گل جو سرخ بھی ہے سمن بھی شریک ہے، ہو غلطہ یا انما یا قل قفاہی ہو، واہ 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 واہ، ہو حلتا یا انما یا قل کفاہی ہو، تفضیل میں خدا کا سخن بھی شریک ہے، واہ 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 واہ، کیا کہنے، تفضیل میں خدا کا سخن بھی شریک ہے، اور مولا حسن کی مدح میں ہوتے ہیں سب شریک، واہ واہ، بے شک بے شک بے شک، مولا حسن کی مدح میں ہوتے ہیں سب شریک، فکر و خیال اور لگن بھی شریک ہے، کیا کہنے، واہ 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 واہ، فکر و خیال اور لگن بھی شریک ہے، شریک ہے، اور شہ نے بچا لیا جسے ظالم شکاری سے، شہ نے بچا لیا جسے ظالم شکاری سے، مدحت کے باب میں وہ ہرن بھی شریک ہے، کیا بات ہے، واہ 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 مدحت کے واہ، باب میں دوبارہ پڑھیے ڈاکٹر صاحب، یہ واہ واہ شہ واہ نے واہ، بچا کیا لیا بات ہے، واہ واہ، جسے ظالم شکاری بڑی سے، خوبصورت بات ہے، واہ 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 واہ، مدحت کے باب میں وہ وہ ہرن بھی شریک ہے، اور شاہد ہیں سب زمانے میں، شاہد ہیں سب زمانے بھی ماضی و حال کے، شاہد ہیں سب زمانے بھی ماضی و حال کے، مدح حسن میں میرا زمن بھی شریک ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ واہ، مدح حسن میں میرا زمن بھی شریک ہے، اور سب بحر و بر شریک ہیں مولا کی مدح میں، سب بحر و بر شریک ہیں مولا کی مدح میں، مولا کی مدح میں، اس میں صدائے کوہ و دمن بھی شریک ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ واہ واہ، اس میں صدائے کوہ و دمن بھی شریک ہے، اور آخری شعر ہے مقطع سے پہلے، بسم اللہ عطا ہو، نظر و نیاز کرتا ہوں محفل میں اس طرح، مولا کی دسترخوان کا بھی ذکر آ گیا اس میں، نظر و نیاز کرتا ہوں مولا کی اس طرح، تن من کے ساتھ ساتھ یہ دھن بھی شریک ہے، دھن بھی شریک ہے، واہ واہ، تن من کے ساتھ ساتھ یہ دھن بھی شریک ہے، اور اہل سخن کی بزم میں اہل سخن کے ساتھ، بھائی اہل سخن کی بزم میں، اہل سخن کی بزم میں اہل سخن کے ساتھ عین الرضا کا حرف سخن بھی شریک ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، عین الرضا کا حرف سخن بھی شریک ہے، میں بھی شریک ہوں
میرا من بھی شریک ہے، روح ہے روح بھی شریک تن بھی شریک تو تن بھی شریک ہے، کیا کہنے ہیں؟ بڑھتا ہے دین اور حسن بھی ہے ساتھ ساتھ، تعمیر دین میں خلق حسن بھی شریک ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت کلام پیش کیا آپ نے۔ ناظرین کرام، یہ تھے ڈاکٹر عین الرضا۔ میں چاہوں گا اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے صفدر بھائی آپ بھی بارگاہ امام حسن مجتبیٰ میں منقبت کا نذرانہ پیش کیجیے گا۔ کلام پیش کیا ہے، بہت کمال کر دیا ڈاکٹر صاحب، کمال ہے، نئی بات ہے، شریک ہرن، مطلب کمال ہے آپ کی، کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ اچھا ابرار، کلام پیش کرنے سے پہلے میں ایک بات ضروری سمجھتا ہوں کہ بتا دوں کہ جب کبھی ہم اپنے کلام میں لفظ منافق استعمال کرتے ہیں تو اس منافق سے مراد وہ ہے جو دعویٰ تو کرتا ہے محبت کا آل رسول سے، لیکن وہ نہیں ہوتا، اور دل میں نہیں رکھتا وہ محبت، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے میرے اہل بیت سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض۔ تو اس سینس میں ہم منافق کہتے ہیں اس کو۔ کلام پیش کرو امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے۔ خبر سنی جو حسن مجتبیٰ کے آنے کی، کیا بات ہے، خبر سنی جو حسن مجتبیٰ کے آنے کی، صدائیں آتی ہیں پھولوں کے کھلکھلانے کی۔ بہت روانی سے پیش کر رہا ہوں، اور بطور خاص دیکھیے آپ باجی دیکھیے کہ جنا میں رکنے پا تیار ہی نہیں کوئی، جنا میں رکنے پا تیار ہی نہیں کوئی، پڑی ہے آج تو سب کو یہاں پہ اچھا یہ محفل ہم گھر میں سجائیں یا اپنے اسٹوڈیو میں سجائیں یا اپنے سیٹ پہ سجائیں، بہرحال وہ جگہ جو ہے وہ محفل بن جاتی ہے۔ بے شک بے شک۔ کہ منا ہوا جو برپا میرے گھر میں جشن مولا حسن، ہوا جو برپا میرے گھر میں جشن مولا حسن، امیر ہو گئی قسمت غریب خانے کی، امیر ہو گئی قسمت غریب خانے کی۔ اب دیکھو وہ پیش کرو جو اس کا ذکر میں نے آپ سے پہلے کیا تھا کہ کیے جو میں نے منافق پہ وار تو کھل کر، ہر ایک زخم نے تعریف کی نشان کی، ہر ایک زخم نے، اور چراغ مدحت شب پر نہ بجھ سکا گوہر، چراغ مدحت شب پر نہ بجھ سکا گوہر، کہ نڈھال ہو گئیں خود آندھیاں زمانے کی، نڈھال ہو گئیں۔ کیا خوبصورت کلام پیش کیا ہے۔ ناظرین کرام، اس سے قبل کہ میں وقفے پہ جاؤں، میں ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ آئندہ بھی آپ کو ہم اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کرتے رہیں گے۔ میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب، کیونکہ وقت کی قلت ہے اور مجھے مینیج کرنا ہوتا ہے، میں چاہوں گا کہ آپ کے امجد صابری صاحب کے جو شعر سے اس ہم وقفے سے آپ دونوں شخصیات کا بہت شکریہ ادا کروں گا۔ میں نے کلام جب پڑھا تھا کسی پرائیویٹ چینل پر تو
ان کے پورے اہل خانہ موجود تھے امجد بھائی کے. آپ کا تو خاصا رہا. اور میرے تو بہت اچھے دوست تھے, بہت پیارے بھائی تھے, بہت مخلص تھے شہید. تو انشاءاللہ امجد صابری کی بات کر رہا ہوں, شہید امجد صابری کی بات. تو ان کے لیے بھی میں نے ایک شعر لکھا تھا, وہ بھی ساتھ پیش کر دیتا ہوں. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت قضا دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری گھبراؤں گا جب تنہا, امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا, جب وقت نظر دیدار عطا کرنا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام, وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. درِ نبی پر یہ عمر بیتے, ہو ہم پہ لطف دوام ایسا, مدینے والے کہے مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا, مدینے والے کہے مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا. نماز اقصی میں جب پڑھائی تو انبیاء رسد یہ بولے, نماز ہو تو نماز ایسی, امام ہو تو امام ایسا, نماز ہو تو نماز ایسی, امام ہو تو امام ایسا. درِ نبی پر یہ عمر بیتے, ہو ہم پہ لطف دوام ایسا. طیبہ میں ہو میرا گھر, یا طیبہ یا طیبہ یا طیبہ, طیبہ میں ہو میرا گھر, ایسا کرم ہو سرور, امت کو جب دیکھوں پڑھ لوں سلام تم پر. بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا. بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا. غلام ہو تو غلام ایسا, نصیب ہو تو بلال جیسا. غلام ہو تو غلام ایسا, نصیب ہو تو بلال جیسا. درِ نبی
माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत कलाम बच्ची ने पेश किया। आसमा हमारे साथ आज इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनी। बड़ी खूबसूरत आवाज़ आपकी, हमको खुशामदीद कहते हैं कि आप तशरीफ़ लाएँ, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, वक्फे से वापस आ चुके हैं और दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। मैं चाहूँगा कि हमारे साथ पाकिस्तान की खूबसूरत आवाज़ मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पे आप इनको मुलाहिज़ा किया। मेरी मुराद है मावरा ख़ान से। तो मावरा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? कौन सा कलाम पेश करेंगी आज? मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं। बिस्मिल्लाह अता कीजिए। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब न कैसे खिंचूं, मैं मदीने की जानिब न कैसे खिंचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। अर्श आज़म से जिसकी बड़ी शान है, रोज़ा मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, रोज़ा मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, कि ऐसा मोहल्ला मदीने में है, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, प्यारे आका का रोज़ा मदीने में है। ये थी मावरा ख़ान जो बारगाह रिसालत बाब में गुलहाए अक़ीदत पेश कर रही थी। बाजी, वक्त जो कि बहुत कम है और हमें सैयदा सोनिया अफसर ने भी ज्वाइन कर लिया है। आपसे इंशाल्लाह कलाम सुनेंगे। तो शाकिर भाई और ज़हरा बाजी, आपकी तरफ आऊँगा। वो वाक़या थोड़ा सा रह गया था, मैं चाहूँगा कि 2 मिनट के अंदर, क्योंकि हमारे पास 2 मिनट आपके लिए हैं, अगर नाज़रीन को बता दें तो फिर उसके बाद हम इख्तिताम की तरफ जाएँ और सोनिया बाजी के कलाम से इख्तिताम की तरफ जाएँ। जी, सखावत के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी। और माशाल्लाह कराची में अब देखा है, जैसे शाकिर भाई की है, आगा साहब की थी, और भी लोग हैं जो इसमें काम कर रहे हैं। ये दर्स हमें दर अहले बैत से मिलता है। बेशक, सीरत अहले बैत ही है जिसने हमें ये सिखाया कि भूखों की किस तरह मदद करनी है, यतीमों पे किस तरह हाथ रखना है, ये उन्हीं से सीखा है। जिस वाक़े का बार बार जिक्र कर रहे हैं ना, एक होता है ईसार, कि मेरे पास जो खर्च कर लिया, जो बच गया वो मैंने दे दिया। सखावत उसे कहते हैं कि हमारे पास हो ना हो, हमने अगले मुस्तहिक की मदद करनी वाह, है। वाह, वाह, वाह। तो वो जिस वाक़े का आप जिक्र कर रहे हैं कि कुरान में परवरदिगार आलम ने जिसकी मदह की है, वो ये है कि अहले बैत के घराने ने रोज़ा रखा। जैसे इफ्तार का वक्त हुआ और साहिल दरवाजे पर आ गया, इफ्तार का वक्त है, पूरे दिन के भूखे प्यासे हैं, अल्लाह अकबर, यहाँ से ही मिलेगा हमें दर्द। और सब ने वो रोटियाँ खैरात कर दी। फिर दूसरे दिन रोज़ा रख लिया, दूसरे दिन यतीम आ गया, फिर असीर आ गया। तीनों दिन वो फ़कीर असीर आते रहे और ये घराना खैरात करता रहा। और इसमें परवरदिगार आलम को इतना पसंद आया कि इनकी शान में सूरह दहर को नाजिल कर दिया, जो कसीदा पढ़ती हुई आई। तो ये जो दर्स है ना, इसे हमें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना। आज का जो दौर है ना, इंतहाई मुश्किल है कि लोग सुसाइड की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा। तो लिहाजा उनको बचाने के लिए ये नहीं कि हमारे पास बच जाएगा तो देंगे। और अपने इतराफ़ में देखें, सबसे पॉइंट जो है ना वो ये है कि हमारे जो सर्वेंट हैं, ड्राइवर हो गए, माली हजरात हो गए या मासिया हो गई, यकीन जानिए अब्रार भाई, ऐसे भी लोग हैं कि जो ये कहते हुए नजर आते, बाहर तो सखावत दिखा रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, राशन भी बांट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर उनके अपने घर के सर्वेंट शिकवा करते हुए नजर आते हैं कि 3 दिन पुराना खाना देते हैं वो। बाजी, ये बड़ी खूबसूरत आपने आखिर में ये बहुत अच्छी बात कही। लेकिन जो शाकिर भाई, क्योंकि आप खुद एक ख़ातून हैं, मैं चाहूँगा कि जो इन्होंने
वुमेंस के लिए जो प्रोटेक्शन का आगाज़ किया है उसको आप कैसे देखती हैं? फिर मैं शाकिर भाई से इसकी राय लूँगा। बहुत बेहतरीन काविश ये जो काविश है इनकी उसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत बेहतरीन है, परवरदिगार इनकी इसमें बरकत भी दे और इनकी मदद भी करे। खातून के हकूक़ को उजागर नाजुक करने है, पहली बात तो ये नरमी और मोहब्बत की तरसी हुई होती है, इस पर उतने ही मज़ालिम ढाए जाते हैं। हम देखते हैं आजकल के माशरे में दर अहले बैत से सीखना कि कनीज़ों का मकाम क्या था। जनाब फ़िज़्ज़ा जो हबश की मलिका थी, तख्त को छोड़कर इनकी कनीज़ी कबूल की और किस मकाम पर पहुंची कि जब दावत की तो मौलाए कायनात ने कहा कि आप अगर मुझे बता देती तो मैं इंतज़ाम कर लेता। रसूल ने कहा तो कहा कि नहीं, मैंने बारगाह इलाही में दुआ की है कि मैंने तेरे हबीब की दावत की है तो वो रब्बे ज़ुल जलाल ज़रूर मेरी मदद करेगा। परवरदिगार आलम ने आसमान से भेजा। तो ये है वो, यहाँ से हमें दर्स मिलता है कि कनीज़ें हों, ग़ुलाम हों, उनकी किस तरह से करनी है। कदर कीजिए। बाजी बहुत शुक्रिया, आइंदा भी आपको मदू करते रहेंगे, हमारे साथ रहेंगी आप शाकिर भाई, क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। शाकिर भाई, आपकी मोहब्बत, आपकी काविश हमारी पूरी टीम और सिंध टीवी की जानिब से आपको खिराज तहसीन पेश करते हैं कि जो आपने ख़वातीन के लिए बेड़ा उठाया है। नाज़रीन, हम कल से आप टेलीविज़न स्क्रीन पे आप नंबर देखेंगे। अगर कोई हमारी बहन बेटी परेशान है कि जो मज़लूमियत का शिकार हैं, वो हमसे रब्ता करेंगी और इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। शाकिर भी आपका बहुत शुक्रिया। चाइल्ड एंड वुमेन प्रोटेक्शन का आगाज़ इंशाल्लाह कल से हम बाकायदगी से अपने चैनल से करेंगे और टेलीविज़न स्क्रीन पे आप नंबर भी देखें। लेकिन आप दोनों का शुक्रिया अदा करूँगा कि आप तशरीफ़ लाई। मायरा, आपका बहुत शुक्रिया। आसमा, आपका बहुत शुक्रिया। बाजी, आप तशरीफ़ लाई, आपका बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि आपके कलाम से ही हम इख्तिताम की तरफ जाएँ। नाज़रीन किराम, सैयद अली अबरार को आज पहले शो के अंदर जो गलती कोताही हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, दरगुजर कीजिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी इसी वक्त सिंध टीवी पे। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। जी बाजी। अमान लेकर जो रहा है वो मुजतबा है और कलम से तेरे अली के जौहर दिखा रहा है वो मुजतबा है। और देखिए शायर ने क्या खूब अंदाज में कहा है कि किस किस तरह से इमाम हसन की जो है वो शान बयान की है। नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का लहजा, नबी का पैकर, नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का लहजा, नबी का पैकर, जहाँ मिल गए जहान वालों जो आ रहा है वो मुजतबा है। और मदीने में वो था ईद का दिन, नबी थे नाका सवार शबर, मदीने में वो था ईद का दिन, नबी थे नाका सवार शबर, जो जुल्फ थामे, जो जुल्फ थामे रिसालतों को चला रहा है वो मुजतबा है। और ये बतौर खास वो पीछे जिसके हुसैन जैसा अजीम मौला नमाज पढ़ दे, वो पीछे जिसके हुसैन जैसा
مولا نماز پڑھ دے، حسین کو جو حسین کو جو حسین کو جو حسین کو جو نماز دیکھو پڑھا رہا ہے وہ مجتبی ہے. اور یہ مقطع پیش کروں گی کیونکہ بہت خوبصورت کلام ہے، تو شاعر کا نام لینا بہت ضروری ہے. جو لے کے ام البنی کے بیٹے کو گود میں ہے ظہور دیکھو، جو لے کے ام البنی کے بیٹے کو گود میں ہے ظہور دیکھو، وہ بچپنے میں وفا کی لوری سنا رہا ہے وہ مجتبی ہے، جو بچپنے میں وفا کی لوری سنا رہا ہے وہ مجتبی ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.